بتانے کا مقصد یہ تھا، انشاءاللہ آگے ہم ایکسپلور کریں گے اس مسئلے کو، کہ ان کا ایمان بالآخرت کتنا پیور تھا. یہی وجہ ہے پھر ان کا پھر کردار اتنا بلند تھا. ہمارے اب ایمان بالآخرت میں کیا خرابیاں ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم آتے ہیں، ایک کر کے اس کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم نے جیسے کہا تھا کہ ہر ایمان کے جو کمپوننٹ ہے اس کا ہم اس کی عقلی بنیادوں کو بھی دیکھیں گے. تو ایک تو عقلی بنیاد بالکل واضح ہے نا، وہ تو یونیورسل ہو گئی، جو ہم نے پہلے لیکچر میں اور دوسرے لیکچر میں تفصیل سے واضح کر دی کہ قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن وہ حتمی دلیل ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کر دی گئی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدٍا، جو بھی اس میں ہے، اگر آپ کو شک ہے اس بات پہ، جو بھی ہم نے نازل کیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی صورت لے کے آگے ختم ہوا. اور کوئی صورت نہیں لا سکا. قرآن مجید جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے اب تمام ایمانیات پر. ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے ہم مانتے ہیں کہ آخرت ہوگی؟ قرآن میں لکھا ہو، سیدھی بات. تو ایک تو یہ دلیل یونیورسل دلیل ہے، وہ رہے گی ہمارے ساتھ، اس میں اب ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ اب امید ہے کہ اب آپ کا جو ایمان ہے وہ بلیف نہیں ہوگا، اب ایکسیپٹنس ہے، سمجھ کر آپ اس کو مانتے ہیں. ایک تو یہ بنیاد ہے الحمدللہ، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور بنیاد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس پہ تھوڑا غور کر کے ہم پہنچ سکتے ہیں. یعنی اس پہ غور کریں تو پھر جو ہے اس سے بھی یہ نتیجہ نکل سکتا ہے، اور وہ ہے نفس اللوام. سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ضرور کریں گے، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر، انگلیوں کے پور دوبارہ بنا دیں. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے اوپر ایک دلیل کے طور پر نفس اللوامہ کو پیش کیا، ملامت کرنے والا نفس. یہ بہت بڑی دلیل ہے قیامت کے ہونے کے اوپر. یہ کیسے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس کے تھوڑے سٹیپس ہیں. اگین قرآن کی آیات ہی ہمیں اس طرح رہنمائی کرتی ہیں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ کائنات پہ غور کیا جائے. ٹھیک ہے، پہلے بھی ہم نے کائنات پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کی جو ہے دلیل دی تھی، لیکن اس میں اب جو غور کرنا ہے آپ نے ایک اور اینگل سے غور کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے با مقصد ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. سورج ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، پانی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، چوپائے ہیں تو ان کا مقصد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو کائنات پہ غور کر کے یہ ایک یونیورسل اصول، ایک آفاقی اصول سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شے بے مقصد نہیں. ایک تو اس کو پوائنٹ کو نوٹ کر لیں، یہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، اسٹیپ 1. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہر شخص کے اندر ایک ایسا نفس موجود ہے جو برائی پر اس کو ملامت کرتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. اسے کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ ہم برائی کرتے ہیں، ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایک نفس ایسا ہے جس کو اچھائی اور برائی کی تمیز بھی ہے. اچھائی کریں تو ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے، لیکن خاص طور پہ جو برائی کریں تو ہمیں ٹوکتا ہے. تو اوپر والی بات کو دوسرے سے ملائیں تو سوال اٹھتا ہے کہ اگر ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو یہ جو نفس مجھے دیا گیا ہے نفس اللوامہ، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں دیا گیا ہے؟ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک ہی مقصد اس کا ہو سکتا ہے. اگر اچھائی برائی کی تمیز اس کو ہے، وہ برائی پہ ہمیں ملامت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی باز پرس ہو کے رہنی ہے. کوئی تو دن ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر پھر باز پرس ہو کے رہے. اگر کوئی ٹیچر اپنے بچے کو سکھاتا ہے تو بعد میں اس سے ٹیسٹ بھی لیتا ہے نا. تو بیسیکلی اس طریقے سے ہم پہنچ سکتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں کہ اچھائی کا اچھا، برائی کا بدلہ مل کر رہے گا. اور وہ دنیا میں تو نہیں مل رہا، تو پھر کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ پھر یہ جو ہے ہمیں مل سکے، اس کا کوئی بدلہ مل سکے. سورہ آل عمران میں جہاں جو ہمیں شعوری ایمان کے حوالے سے پیش بھی کی تھی پہلے، اس میں غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ مظاہر فطرت پر غور کر کے، کائنات پر غور کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہستی تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت تک پہنچ جاتا ہے. تو سورہ آل عمران میں آیت موجود ہے، دونوں آیات ہیں جو اسی والے سے بہت امپورٹنٹ ہے، 190 اور 191، 190 اور 191، کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک جس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سمجھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے نشانی.
ٹھیک ہے، تو پہلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ اس نے کائنات پہ غور کیا کہ یہ جو کائنات میں نظم موجود ہے یہ الٹ اپ نہیں، اس کی تخلیق پہ غور کیا، اس کے نظم پہ غور کیا، تو وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، ٹھیک ہے، وہی خدا۔ تو وہ اللہ تک پہنچ گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو اس نے یاد کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کو، کھڑے بیٹھے لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر تفکر کیا، دوبارہ تفکر شروع کیا کائنات کی تخلیق میں، لیکن اس دفعہ جب اس نے غور کیا تو کہاں تک پہنچا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے کوئی چیز عبث پیدا نہیں کی ہے، تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی ہے، بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، اور فوراً پھر اس نتیجے تک وہ پہنچ جاتا ہے تو پاک ہے یا اللہ تیرے سے جو بھی لوگ تیرے باتیں بناتے ہیں، فقنا عذاب النار، تو بس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ تو یہ آگ کے عذاب کا ادراک جو ہے وہ ہو گیا جب مقصد کے حوالے سے غور کیا کہ کائنات کی ہر شے کا مقصد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس طریقے سے بھی غور کر کے ہم کسی نہ کسی حد تک آخرت کے وجود کے اوپر دلیل پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ مشکل ہے، ظاہر بات ہے، اس میں ایک لائن آف آرگومنٹ ہے جس کو آپ کو اپنے اندر بلڈ کرنا ہے، لیکن قرآن مجید تو بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ایک دلیل رہے گی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں۔ تو یہ اس والے سے پہلا کانسیپٹ ہے، جن کو سمجھ میں آ گیا وہ یس تو بات ہے، جن کو نہیں سمجھ میں آیا وہ نو تو بات ہے، تاکہ آئیڈیا ہو جائے۔ اس کے بعد ہم بریک بھی لیں گے انشاءاللہ، جس میں آپ انشاءاللہ ایک ویڈیو دیکھیں گے، ابھی کورس کوآرڈینیٹر آپ سے کوآرڈینیٹ کریں گے۔ بس کا مجھے بتا دیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ کانسیپٹ کہ دونوں جو دلائل ہیں ایمان بالآخرت کے، ایک تو یونیورسل دلیل ہے قرآن مجید ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں، دوسرا جو ہے دوسری دلیل جو ہے وہ نفس اللوامہ سے اس کا لنک، اور اس تک ہم کیسے پہنچیں گے، پہلے کائنات پہ غور اس اینگل سے کہ ہر چیز کی با مقصد ہے، اس کا ادراک کہ ہمارے اندر نفس اللوامہ موجود ہے، ملامت کرنے والا نفس موجود ہے، اور پھر اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا جب کھوج ہم لگائیں گے تو آخرت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ایسی ہے جو کہ انڈینائبل ہے، اسے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔